پہلی بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد. اور بیرونی مداخلت یہ ہے، اس کے بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں. ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے. یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی، ان کے حملے نہیں ہیں. البتہ میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں جو ریمنڈ ڈیوس نے ہم کو آشکار کیا، اور جس کا ذکر میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا، کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہے. میدان جنگ ایک ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں. ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست، دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ، انویزیبل وار. ہم جو ریمنڈ ڈیوس ہے وہ انویزیبل وار کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ، ایک چھوٹا سا نمونہ، ایک علامت آپ کے سامنے آئی. اب یہ بات کھل گئی کہ امریکہ دراصل ہمارے ساتھ، ہم بظاہر اس کے تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ ہماری دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں اندرونی طور پہ، اور ہمیں ایک ایسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جب ہم نیا نظام نہ لا سکیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ 2012 تک افغانستان سے بھاگ جائے گا. یہ ان کے اندر ایک بحث ہے، کیونکہ جب شکست کھا لیتی ہے کوئی قوم، پھر جنرل صاحب بیٹھے ہیں اور میرے بہت زبردست یہاں لائق فائق جو ہیں فوجی میرے ساتھی موجود ہیں. بریگیڈیئر آصف ہارون بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں اور بہت سمجھدار انسان ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو رننگ فائٹ میں انوالو نہیں ہوا کرتے. تو امریکہ کے لیے یہ لازوال ایک ملٹری لیسن ہے، ایک اصول ہے کہ آپ جب بھاگتے ہیں تو یو کٹ لوس، کٹ اینڈ رن. امریکہ نے بھی یہاں سے بھاگ جانا ہے، لیکن کیا وہ ہمیں خلفشار کی حالت میں چھوڑ کے جائے گا؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے نئی جد و جہد. ہم ریاست وہ مکہ کے دور میں نہیں، اب وہاں مدینہ کے دور میں ہے، بلکہ اس کے بھی آخری دور کے اندر ہے، جہاں ہماری جد و جہد کو آخری ایک منزل تک پہنچنا ہے. چنانچہ یہ خواہش تو بیرونی جو سروے کے ادارے ہیں، پیو آرگنائزیشن آپ نے سنی ہوگی، اس نے کیا، پھر کچھ لوگوں نے یہاں پہ سروے کیے. میجورٹی آف پاکستانی، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ نظام اسلام چاہتی ہے. بہت اچھا کہا جن شاہد نے کہ جناب یہ ریفرینڈم کروائیں، کہ ایک نوبت اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اپنا ایک پریشر ڈیولپ کر کے، اور پریشر ڈیولپ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی فرقہ واریتوں کو چھوڑ کے، پیچھے چھوڑ کے، فراموش کر کے، چلو اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو بعد میں لڑتے رہیں گے، یہ جنگیں ہماری جاری رہ سکتی ہیں، 1400 سال سے جاری ہیں، مزید جاری رہ سکتی ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے. یو ہیو ٹو کیپ اٹ ناؤ. اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں اور کہیں ابھی پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے نظام کو لانا ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے، بہت بڑا موقع مل رہا ہے. جب استعمار شکست خوردہ ہوگا، یہ بعد میں مٹی چاٹ کے پھر زندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا سا ہمیں اپرچونٹی، ونڈو آف اپرچونٹی مل رہی ہے، جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک نظام قائم کر دیں. اور ہماری جدوجہد تو بہت آگے جا چکی ہے. یعنی ہم آئینی طور پہ کمیٹڈ ہیں ٹو اسلامائزیشن، اللہ کی حکمرانی، لیکن آئین کے اندر بہت تضادات ہیں. ایک طرف اللہ کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم پارٹی نظام کو اجازت دیتے ہیں رائٹ آف ایسوسی ایشن آرٹیکل 17 کے نیچے، تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو استثناء حاصل ہے، گورنروں کو بھی استثناء حاصل ہے. یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تضاد، یہ کانٹرڈکشن ہم کو ختم کرنے ہوں گے. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹری الیکشن اور الیکٹرل پروسیس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر دوسرا جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں، اس نرم انقلاب کے لیے، یعنی آپ بازو میں بازو ڈال کے سڑکوں پہ نکلیں، بازار میں نکلیں، بالخصوص نوجوان نسل اپنا ہدف بنا لے کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر کانٹرڈکشن ختم کروا کے، اور اس کے بعد ہم رول آف لا کی بات کریں گے. اکرام چودھری صاحب کہہ رہے ہیں رول آف لا، وچ لا؟ جب 11 اگست کو قائد اعظم نے، جس کی سپیچ کا بہت کیا جاتا ہے، وہ سیکولر سپیچ تھی، تو میں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے. میں نے سوال اٹھایا کہ قائد اعظم کی نظر میں کیا اینگلو سیکسن لا تھا یا اسلامک لا تھا؟